قاضی صاحبان تو پتہ نہیں خطبہ کب پڑھتے ہوں گے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے خطبہ پڑھتے، بچی سے ایجاب کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت کہیں سے ایجاب لے لیں، خیر ہمارے یہاں تو دونوں طرف سے ایجاب قبول ہوتا ہے، اصول ہے کہ ایک ایجاب ہو ایک قبول ہو، قبول سے پہلے خطبہ پڑھیں، تین برکتیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رخصتی کے پہلے دن میاں بیوی مصلی پہ کھڑے ہو کے شکر کے نفل پڑھیں، فرمایا ان کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے، اللہ فرماتے فرشتوں جاؤ دیکھو جذبات کے وقت بھی انہوں نے میری بارگاہ میں جھکنا نہیں چھوڑا، جذبات کے وقت بھی جاؤ سب ان کو تحفہ دے دے، کوئی نے گھڑی دے گا، میں تشریح انداز مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی گھڑی دے گا، کوئی عطر دے گا، کوئی نقدی دے گا، کپڑے دے گا، سب ان کو دے رہے ہیں انعام، فرشتوں انعام ہم نے بھی دینا ہے۔ مولا کیا انعام دے گا؟ فرمایا جنت سے نور کی چادر لے لو، رحمت کی چادر لے لو، جہاں یہ کھڑے ہیں ان کے سر پہ رحمت کی چادر ڈال دو، جب رحمت کی چادر ڈل جائے گی تو پوری زندگی سکون سے گزر جاتی ہے، پھر سکون بھی ہے، تسکین بھی ہے، یہ حکم ہے اصل۔ میرے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جو شادی جتنا کم خرچ ہے اتنا بابرکت ہے، جو شادی جتنا کم خرچ ہے اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے۔ فرمایا شرط طعام طعام الولیمہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، بدترین ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں امیر کو دعوت و غریب کو دعوت، یہ بخاری کی حدیث ہے، بدترین کھانا اصلاً تو ہے کہ جذبات کو بھی اللہ رسول کے تابع ہے، خوشی کو بھی اللہ رسول کے تابع ہے۔ مجھے اب تک بھی یاد ہے جب صحابہ کرام نے ایران کو فتح کیا نا اور بڑے بڑے بادشاہ قید ہوئے، کوئی مجرم بنا تو کھانا کھاتے وقت ایک صحابی کا لقمہ گر گیا، انہوں نے لقمہ اٹھا، اور حدیث کا حکم ہے مفہوم دی جب تک کھانا نقصان نہ دے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا، انہوں نے لقمہ اٹھایا تو کیسا کسرا سپر طاقتیں دیکھ رہے تھے، عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، انہیں کہا یہ قوم بھوکی ہے، گرے ہوئے لقمے اٹھا لیتی ہے۔ اس صحابی نے کہا زبان بند رکھ، تو کیا سمجھتا ہے تیری سلطنت کو دیکھ کے میں نبی کی سنت بھول جاؤں گا؟ تیری سلطنت کو دیکھ کر میں نبی کی سنت بھول جاؤں گا؟ جانتے جب حضرت عثمان سفیر بن کے گئے حضور کی طرف، جب مکے گئے تو انہوں نے ٹخنے اپنے زہر کیے ہوئے، حکم ہے نا ٹخنے زہر کریں، اور ٹخنوں کو چھپانا یہ شیار کفر تھا، وہ تکبر کرتے تھے، انہیں جب ٹخنے زہر کیا تو آپ کے قزل نے کہا عثمان مہربانی کرو خاندان کی ناک نہ کٹواؤ، انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا تم نے چادر اوپر کی ہوئی ہے نیچے کسی تو ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے، انہیں کہا تم چادر کی بات کرتے ہو، تم نہیں جانتے کہ ٹخنے زہر کرنا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ انہیں کہا تم نے ان کے پیچھے اپنے خاندان کے طور طریقوں کو بھول گئے۔ عثمان غنی نے کہا تم طور طریقے کی بات کرتے ہو، ٹخنے کپڑے لباس کیا ہے؟ ہم نے تو جان بھی محمد کے نام کر دی ہوئی ہے، کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت حنظلہ کا یہی تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے، یہ لمبی عمر پائیں، صحت و سلامتی والی، اللہ دائمی خوشیاں کا، اللہ کریم اس پورے ادارے پر، مسجد پر، استاد صاحب کے پورے گھرانے پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر حضرت حنظلہ پہلی شادی کی رات ہے، دلہن کے ساتھ باتیں کر رہے، ادھر سے آواز آ گئی جوانوں اسلام کے لیے خون دو، آؤ نبی نے تمہاری قربانی مانگی۔ جب قانون میں آواز ہو دی نا حضرت بلال کی دلکش، تو دل کی بجن بدل گئی، کرو تیرے نام پہ جان، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں، دل کی دنیا بدلی، کیفیت بدلی، بس باتیں بھول گئے، وہ تازگی بھول گئے، محبت بھول گئے، بیوی سے توجہ ہٹ گئے، اٹھے اپنی تلوار اٹھائے جانے لگے، پیچھے بیوی نے دامن پکڑا، آپ نے مڑ کر دیکھا، آپ نے کہا یہی کچھ کہو گی نا کہ مجھے لے آئے
ہو، نہ جانے غازی ہو کے آتے ہو یا شہید ہو جاتے ہو، پر میں غور سے سن، تو جیسے ہزاروں رشتے بھی ہو سب کو محمد کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ میرے نبی نے بلایا، گئے اور جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب جسم بھولنے لگے آقا کی بارگاہ میں، حضور سب کے جسم مل گئے، حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا۔ میرے آقا نے توقف کیا، پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ فلاں پتھر کی چٹان کے قریب حنظلہ کا جسم رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جب گئے نا جسم کو اٹھایا تو کیا دیکھا؟ کمال دیکھے۔ اللہ اکبر، محبت ہے سو ایسی ہو، فقط 2 سے 3 منٹ کی حاضری۔ آخری جملے، محبت ہو تو حضرت حباب جیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ صفوری نے لکھا ہے مدینہ کے قریب یہودیوں کی بستی ہے، یہودی راہب ہے، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جس کا تاریخ میں نام حباب ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا چہیتا بیٹا، باپ نے کہہ رکھا تھا حباب جب دل چاہے اپنی تمنا کا اظہار کر دینا، میری ذات سے اختلاف ہو تو رائے اختلاف بیان کر دینا، لیکن ایک میری نصیحت یاد رکھو، جب تک تیری تعلیم، تیرا علم، تیری عقل تام نہ ہو جائے، میرے کمرے میں رکھی ہوئی صندوق کو نہ کبھی کھول کے دیکھنا۔ حباب کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ میرا باپ گھر نہ تھا، مجھے موقع مل گیا، میں نے کمرے کا کنڈا کھولا، صندوق اٹھائی جس پہ مشک کی مہر لگی ہے، میں نے جیسے مہر کو توڑ کے ڈھکن اٹھایا، بس ڈھکن اٹھانے کی دیر تھی، آخری بیت کو سماعت کرے، ڈھکن اٹھانے کی دیر تھی، اندر سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک ورق نکلا صفحہ شفاف جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا تھا یہ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کا نام ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، سچے نبی ہیں، ان کا دین بھی سچا، ان کا پیغام بھی سچا۔ آؤ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی ان کو ڈھونڈنا چاہتا ہو تو نشانیاں کیا ہیں؟ مکہ مدینہ مسکن ہوگا، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان اتنا میٹھی ہوگی جس سے گفتگو کرے گا دل خرید لے گا۔ جو ان کی راہوں میں آ جائیں گے شہادت کا رتبہ پا جائیں گے۔ اگر کوئی ان کو ملنا چاہتا ہو تو مکہ مدینہ جائے۔ کہتے بس حباب کی یہ پڑھنے کی دیر تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، کیفیت دل کی بدل گئی، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ حباب کے دل نے چاہا کہ میں اڑ کے مدینے جاؤں، ان کے چہرے کو دیکھوں۔ میرے باپ نے تو کہہ رکھا ہے معاذ اللہ وہ سچے نبی نہیں ہیں، میرے باپ کے گھر کی گواہی کہہ رہی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں اڑ کے مدینے جاؤں، کیوں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کہتے بس حباب نے چیخ ماری، جذبہ محبت میں آ کر بے ہوشی کے عالم میں دھڑام سے نیچے گرے۔ بے ہوشی کا عالم طاری ہے۔ شام کو جب راہب گھر پلٹانا، اس کی ماں سے پوچھا این ابن حباب، میرا بیٹا حباب کہاں ہے؟ انہیں کہا تیرے کمرے خاص میں بے ہوشی کے عالم میں ہے، تیرے صندوق کی مہر بھی ٹوٹی ہے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ اس نے آ کر کاندھے سے پکڑا، ہلا کر کہا ماذا تقول؟ حباب بولو تمہیں کیا ہوا، کیا کہتے ہو؟ حباب کی آنکھ کھلی تو ایک ہی نغمہ یاد تھا، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی۔ اس کے باپ نے سر کے بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا، انہوں نے کہا حباب نام محمد لینا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ابا جان تو جا سکتی ہے، زبان سے محمد کا نام نہیں جا سکتا ہے۔ تیرے گھر کی گواہی کہتی ہے وہ سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے۔ باپ نے سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا، کبھی کمرے کے اس دیوار میں مارتا ہے، کبھی اس سے مارتا ہے، زخموں کی تاب نہ لا کر حباب بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ پوری رات بے ہوشی رہی، جب صبح ہوئی تو باپ نے پھر اٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے،
حباب کی آنکھ کھولی تو کہا ماذا تقول، بول حباب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کہتا، مجھے تو ایک ہی نغمہ یاد ہے، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی۔ اس نے خادم بلائے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اسے بھیڑ بکریوں کا ریبڑ دو، یہ سارا دن بکریاں چرائے، شام کو ایک پانی کا پیالہ دینا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا دینا۔ یہ کسی سے کلام کرے تو اس سے کوئی کلام نہ کرے، یہ کسی سے حال پوچھے کوئی اس کا جواب نہ دے۔ حباب سارا دن بکریاں چراتا ہے، نغمہ بھی پڑھتا ہے، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی۔ جب کسی سے کلام کرنا چاہتا ہے دنیا رخ موڑ کے چلی جاتی ہے، کیوں؟ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز بنایوں، کوئی پچھن نہ بہرے آیوں، الٹا عالم سارا کھلتا۔ دل پریم نگر لو تانگے، وہ پریم نگر تو مدینہ تھا نا، دل پریم نگر لو تانگے، جتا پیندے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، ہے بند مہوں مشکل دا، کیا حال سلامہ دل دا۔ چودھری رات کی چاندنی ہے، چاند اپنے جوبن پہ چمک رہا ہے، حباب پتھر کی چٹان پہ بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو ہے، کہتا ہے آسمان کو روشن کرنے والے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں چہرے محمد کی زیارت نہ کر لوں۔ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک تیرے محبوب کے چہرے انور کی زیارت نہ کروں۔ اگر وہ سچے ہیں ان کے نام کا صدقہ مجھے نجات عطا کر۔ کہتے بس حضور کے نام کا صدقہ دینا تھا وسیلہ، ہاتھ کی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی۔ حباب اٹھ کھڑے ہوئے، سیدھا مدینہ چل پڑے۔ کبھی چلتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ چلتے چلتے مدینہ کے قریب جا پہنچے، ایک صحابی حضرت واصلہ، ان کی دہلیز ہے، ان کی دہلیز پہ جا کر بے ہوشی کے عالم میں گر گئے۔ حضرت واصلہ نکلے تو دیکھا انجان شخص پڑا ہے، مسافر لگتا ہے۔ آپ بازو سے پکڑ کے اٹھایا، پوچھا من این جئتا، مسبوق کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے تیرا؟ انہیں تو کچھ یاد نہ تھا، انہیں ایک ہی نغمہ یاد تھا، چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشیں آنکھیں ہوں گی۔ حضرت واصلہ کے آنسو نکل پڑے، انہیں کہا مت بتا تو کون ہے، تو جو بھی ہے جہاں سے آیا ہے لگتا میرے محمد کا دیوانہ ہی ہے، نشانیاں تو حضور کی ہیں، آؤ تجھے بارگاہ مصطفیٰ ملے چلو۔ اب کیفیت دیکھیں، ادھر سے حباب ان کے کاندھے کا سہارا لے کر چل پڑے، ادھر سے جبریل بارگاہ نبی میں حاضر ہو گئے، اللہ کا سلام پیش کیا، عرض کی اللہ فرماتے حبیب ذرا حباب کا استقبال تو کیجیے، جو ساری دنیا کو ٹھوکر مار کر تیری دہلیز پہ سر رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا دور سے حباب کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، ایمان سے بتانا کیا کہا ہوگا، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، شان تو شانہ سب بڑیاں، پڑھے کہ حضور کے قدم چوموں، لیکن گرنے لگے۔ فقبا علیہ رسول اللہ، فقبا علیہ المسلمون، ورکہ لہو رکتاً شدیدہ، حضور نے آگے بڑھ کر گرتے حباب کو اٹھا کے سینے نبوت سے لگا دیا۔ اب حباب کے نگاہ حضور کے چہرے پہ ہے، حضور کلمہ پڑھائیں، آپ کا کلمہ پڑھاتے رہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے رہے، خود مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے رہے۔ ادھر سے کلمہ مکمل، ادھر سے روح قبض ہو گئی، گویا اللہ نے ایمان کی موت حضور کے قدموں میں نصیب کی ہے۔ یہ محبت ہے۔ اللہ کریم بھائی قاری محمد حامد رضا کو، بھائی محمد احسان فیضی سیدی صاحب کو اللہ دائمی خوشی عطا فرمائے، اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، مالک بد نظروں کی بد نظری سے، شریعوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے، کبرا استاد صاحب علیہ رحمہ کے جملہ خاندان کے اللہ خیر فرمائے، اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم استاد صاحب کی مزار پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہم سب کے بخش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب